بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں درخواست کروں گا آپ سے کہ ذرا خاموشی اختیار کریں گے تاکہ میں آپ سے مخاطب ہو سکوں۔ انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ جناب ذوالفقار افغانی صاحب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی پشاور سٹی، جناب سید ایوب شاہ صاحب، سینئر نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا، فار گاڈ سیک آپ چپ کر جائیں گے۔ انتہائی قابل احترام جناب سید طاہر عباس صاحب، جناب فضل وزیر صاحب، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، بلا شبہ آج یہ سید قمر عباس صاحب کی برسی تھی، اور وہ ایسا شخص جس نے ساری زندگی پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریات کے لیے وقف کی اور آخری دم تک اس کی وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی سے رہی۔ یہاں پہ بہت ساری باتیں میرے دوستوں نے کی، ایوب شاہ صاحب نے کی، افغانی صاحب نے کی، انقلابی صاحب نے کی، تو مجھے آپ کے جذبات کا احساس ہوا۔ ڈاکٹر افضل الملک صاحب نے کی، بالکل آپ کے جذبات کا مجھے احساس ہے، لیکن ان کے بارے میں آج یہاں جواب نہیں دوں۔ میں اس فورم کو موضوع نہیں سمجھتا، اس کے لیے میں آپ کے صوبائی صدر کو بطور سیکرٹری جنرل حکم دوں گا، آپ پشاور ڈویژن کا کنونشن رکھیں، کارکنوں کو بلائیں، کارکنوں کی بات سنیں اور پھر اس کا جواب بھی دیں۔ صاحب یہ 50 سال سے سن رہے ہیں کنونشن، کوئی کنونشن نہیں ہوا، نہ ہوگا، نہ ابھی ہوگا، نہ بہت نہ کبھی ہوگا، کیونکہ ان کی جانکاری اپنی ان کی جانکاری ختم ہوتی ہے۔ یہ کنونشن کبھی بھی ورکر کی آواز نہیں سنیں گے۔ میں سمجھتا ہوں آپ بڑے سمجھدار سیاسی کارکن ہیں، اور آپ کو اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ پولیٹیکل میٹنگز کیسے کنڈکٹ ہوتی ہیں اور پولیٹیکل میٹنگز میں اظہار خیال کیسے کیا جاتا ہے۔ کارکن کی تربیت کرنا بھی ہمارا کام ہے، آپ کا کام ہے۔ آپ سے جو چھوٹے ہیں نا، وہ آپ سے سبق حاصل کریں گے، سیاسی تربیت آپ سے حاصل کریں گے، وہ سیاسی ایشوز پہ آپ کی طرح رسپونڈ کریں گے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ بہت ساری باتیں جو دوستوں نے کی، میڈیا ہے، لائیو ہے، آج ہم قمر عباس شہید کی برسی پہ آئے ہیں، ہم اسے یہاں خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، ہم اس کی خدمات کا اعتراف کرنے آئے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کی جو وابستگی تھی اس کے بارے میں گفتگو کرنے آئے ہیں۔ اس لیے میں بطور سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہوں، اور میں کوئی نو وارد ہوا سیکرٹری جنرل نہیں ہوں بھائی میرے۔ یہ ایوب شاہ کو پتہ ہے کہ میری وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ 1968 کی ہے۔ مجھے پتا ہو یہاں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہیں جن کی ذوالفقار علی بھٹو شہید سے ملاقات تھی۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا آغاز کیا، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ ملاقات کے ساتھ کیا۔ اس لیے مجھے کوئی پیپلز پارٹی کی تاریخ نہ سکھائے، ہم خود پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے۔ مجھے علم ہے کہ 1988 میں یہی پشاور شہر کتنی منسٹریاں پاکستان پیپلز پارٹی نے پشاور شہر کو دی۔ ایوب شاہ وزیر تھا کہ نہیں؟ قمر عباس شاہ وزیر تھا کہ نہیں؟ اعظم افریدی وزیر تھا کہ نہیں؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تھے۔ لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی خود احتسابی بھی کرنی ہے، ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہماری کیا کارکردگی ہے۔ کرٹیسائز کرنا تو بڑا آسان ہے، تنقید کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں بطور سیکرٹری جنرل مجھے اپنی خود احتسابی بھی کرنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی نے اگر مجھے ایک ذمہ داری دی ہے، آیا میں نے اس
عہدے کے ساتھ کوئی انصاف کیا، اس عہدے کے جو تقاضے تھے وہ پورے کیے، یہ میری ذمہ داری ہے نا، اس لیے میں آج اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا۔ افغانی صاحب جو خود احتسابی کی بات کی تو پھر بہت ساری باتیں چل پڑیں گی، پھر ہم پوچھیں گے کہ کتنی وارڈ کمیٹیاں ہیں، پھر ہم پوچھیں گے کہ یونین کاؤنسلز کتنی ہیں، پھر ہم پوچھیں گے کہ رزلٹس ہمیں دکھاؤ۔ میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرے دل میں عقیدت تھی قمر عباس کے ساتھ، میری ذاتی وابستگی بھی رہی اس کے ساتھ۔ مجھے پتہ ہے 1978 میں یہ لوگ ہری پور جیل میں بند تھے، قمر عباس، یہ سارے لوگ جو ہے، یہ عراق کا مارشل لا ہم نے دیکھا، میں نے جا کے مارشل لا میں ہم نے بھی جیلیں کاٹی، لیکن ہم نے کبھی گلہ کیا تو قیادت کے ساتھ اپنی میٹنگ میں بیٹھ کے کیا، بڑے مجموع میں نہیں کیا۔ یہ ہر جماعت میں ہے، یہ صرف میری جماعت میں نہیں، کارکنوں کو گلے ہوتے ہیں، اور کارکنوں کے گلے سننا قیادت کا کام ہے، اور قیادت کا یہ کام ہے کہ ان کی دلجوئی بھی کرے، ان کے مسائل کو سنے، ان کا حل بھی ان کو دے، اور یہ تمام ذمہ داریاں ہماری اجتماعی طور پہ ہیں۔ اس لیے اس کے لیے کنونشن بھائی میرے ہوگا، اگر نہیں ہوگا نا پھر آپ میرے پاس آ جانا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، میں اس قسم کا سیکرٹری جنرل نہیں ہوں، میں اس قسم کا سیکرٹری جنرل نہیں ہوں، میں بتا دوں، میں بحال کرنا بھی جانتا ہوں، میں سسپینڈ کرنا بھی جانتا ہوں، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اس لیے یہ تنظیمی معاملات ہیں، ہم اپنے تنظیمی فورم بیس پہ بات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد کیوں رکھی گئی؟ یہ ہمارے لیے ایک سوچ دیتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کیوں بنیاد رکھی پاکستان پیپلز پارٹی، وہ کیا حالات تھے اس ملک پہ۔ بڑی سیدھی سی بات، آمریت مسلط تھی، اور آمریت میں کوئی جمہوری حقوق نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہماری تحریک کا نتیجہ تھا، ذوالفقار علی بھٹو کی تحریک 1968 کی، اس تحریک میں خود شریک رہا کہ آپ ون مین ون ووٹ نہیں تھا، آپ کے بی ڈی ممبرز ووٹ ڈالتے تھے، آپ کے ممبر منتخب کرتے تھے، آپ کو رائٹ آف ووٹ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے نہیں تھا۔ یہ ہماری تحریک تھی، 1970 کا الیکشن ون مین ون ووٹ پہ ہوا، یہ ہماری تحریک تھی کہ لیبر پالیسیز آئیں، یہ پیپلز پارٹی کی تحریک تھی۔ اور پھر ہمارے کارکنوں نے جدوجہد کی، جناب اعظم افریدی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ تو 1970 کے الیکشن میں ویسٹ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کلین سویپ ملا، گورنمنٹ بنی، پالیسیز بنی، لیکن پھر شب خون مارا گیا، اور پھر 5 جولائی کو ایک منتخب حکومت، ایک منتخب وزیر اعظم کو برخاست کیا گیا اور مارشل لا نافذ کیا، اور پھر آپ خراج تحسین پیش کریں بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید۔ اسی لیے جو 77 سے لے کے 88 کا دور ہے نا، اس میں یہ ساتھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جو جبر کا مقابلہ کرتے رہے، اور اس وقت اسی لیے ایک شخص نے کہا تھا، ایک نہتی لڑکی سے ڈرتے ہیں یہ بندوقوں والے، تو وہ ایک نہتی لڑکی محترمہ بے نظیر بھٹو تھی۔ یہ عوامی قوت تھی جس کی بنیاد پہ یہ کہا گیا کہ اس سے یہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ، اس کی قیادت نے ہمیشہ جرأت کا مظاہرہ کیا، آمریت کے خلاف لڑے، ایوب خان کے خلاف لڑے، ضیاء الحق کے خلاف لڑے، یحییٰ خان کے خلاف لڑے، مشرف کے خلاف لڑے، اور جو آج جمہوریت آپ کو نظر آتی ہے اس میں اہم کردار پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور میں آج پختونوں کے درمیان کھڑا ہوں، یہ کیا کم احسان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ انگریز آپ کو NWFP کہہ کے گیا، آپ کے آئین میں NWFP تھا، تو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے آصف علی زرداری کو، اس نے آپ پختونوں کو شناخت دی
اس کا نام پختونخوا رکھا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کریڈٹ ہے. لیکن ہم اسی کے ساتھ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں غور کرنا پڑے گا بلدیاتی انتخابات پہ ہمارے کیا نتائج ہیں، ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ صوبائی ہمارے کیا نتائج ہیں. اور یہ جو موجودہ انتخابات تھے اس پہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے سب سیاسی جماعتوں کو. اور جو کہتے ہیں کہ جی الیکشن ریگڈ الیکشن ہے، کے پی کے میں 45 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی، ایک جماعت 43 لے جاتی ہے. اس سلیکشن پہ بھی تو ایک بڑا کوشچن مارک ہے. بھلا اس کی شاید حمایت ہو، لیکن اس قسم کی حمایت تو پاکستان پیپلز پارٹی جو پچھلے 15 سال سے وہاں سندھ میں بیٹھی ہے، جو ایک نظریاتی جماعت ہے، اس کو 95% سیٹس ہم نے نہیں لی وہاں پہ. یہ ایک سیاسی جماعت، اس کو وہ کیا محرکات تھے، وہ کیا اسباب تھے کہ آپ نے 45 میں سے 43 سیٹس جو ہے ایک اس جماعت کو دے دیں جس کا کردار، جس کا کنڈکٹ، جس کی پرفارمنس 2018 سے 2022 تک آپ کے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر فیڈریشن کو مضبوط رکھنا ہے تو آپ کو فیڈرل جماعتوں کو سپورٹ کرنا پڑے گا. ریجنل جماعتیں بھی ہیں، لیکن اگر فیڈریشن مضبوط تب ہوگی کہ جب قومی سطح کی جماعتیں مضبوط ہوگی. تو پاکستان پیپلز پارٹی جب کہتی تھی کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، تو ہم سمجھتے تھے ہم وفاق کی جماعت ہیں، ہم چاروں صوبوں میں نمائندگی کرتے ہیں، ہم گلگت بلتستان میں نمائندگی کرتے ہیں، ہم آزاد کشمیر میں نمائندگی کرتے ہیں. تو پاکستان کی جب تک فیڈریشن مضبوط نہیں ہوگی تب تک اکائیاں بھی مضبوط نہیں ہوں گی. اور یہ اعزاز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے کہ ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبائی خود مختاری منتقل کی جو 1973 کے آئین کی اساس تھی. ہم نے ڈیولیوشن کی، اور آج بھی ہم 18ویں ترمیم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہے. ہم سمجھتے ہیں اگر اکائیاں مضبوط ہوں گی تو وفاق مضبوط ہوگا. اس لیے صوبائی خود مختاری 1973 کے آئین کی جو بنیاد تھی اس پہ عمل کرتے ہوئے 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے دی ہے، اور اس پہ ہم عمل کرنا بھی جانتے ہیں، ہم عمل کرانا بھی جانتے ہیں. اور اب جو ملکی حالات آج ہے اس میں صرف گورنمنٹ کی یا ایک سیاسی جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے. سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں پاکستان کی، پاکستان ان سب کا ہے، ان سب کو قومی ذمہ داری نبھانی ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے. اس لیے کہ میری قیادت نے جب جوائنٹ سیشن میں صدارتی خطاب کیا تو انہوں نے کہا آئے سب بیٹھ کے بات کریں. مسائل کا حل ڈائلاگ سے ہے. پولیٹیشین وہ جو ڈائلاگ پہ بلیو کرتا ہے، جو ڈائلاگ کرتا ہے. یہاں پہ اس ملک میں وہ سیاستدان میں فلاں سے بھی بات نہیں کرتا، میں فلاں سے بھی بات نہیں کرتا، میں فلاں سے بھی بات نہیں کرتا، میں فلاں کو بھی بند کر دوں گا. ایسے نظام نہیں چلتے، ایسے سیاست نہیں چلتی، ایسے ملک نہیں چلتے. مودی سے تو جا کے گفتگو کرتا تھا، لیکن پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں کہ دیگر سیاسی جماعتوں کا نمبر آف ووٹس جو ہے وہ آپ کی جماعت کو جو ملے ان سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے؟ تو پاکستان کے عوام نے ان سیاسی جماعتوں پہ بھی اعتماد کیا جو آج حکومت میں بیٹھی، آپ اپوزیشن میں بھی بیٹھنے کو تیار نہیں. اگر آپ نے پاکستان کے آئین اور قانون کو مد نظر نہیں رکھا، جو شخص الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق اپنی پارٹی رجسٹر نہ کرا سکے، اپنی پارٹی کے لیے انتخابی نشان نہ لے سکے، وہ اس ملک کی سیاست کو کیا چلائے گا؟ اس سے بڑا نائل اور کون ہوگا؟ اس سے بڑا نائل اور کون ہوگا جو اپنی سیاسی جماعت کے لیے انتخابی نشان جو ہے اس کو مینٹین نہیں کر سکا، اس کو الیکشن کمیشن سے حاصل نہیں کر سکا. میں بطور سیکرٹری جنرل، میں 3 پی کا سیکرٹری جنرل تھا.
آج میں 4P کا سیکرٹری جنرل ہوں. 4P کا انتخابی نشان تیر تھا, 3P کا نشان ہم نے تلوار حاصل کر لیا, لیکن ہم ایک نشان کے نیچے الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ ہماری سیاسی تربیت تھی اور بصیرت تھی کہ فرحت اللہ بابر نے اور میں نے دونوں سیاسی جماعتوں کا ایک معاہدہ کیا, 3P کا اور 4P کا. یہ میں اپنے کارکنوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں. زبردست پوائنٹ ہے. ہم نے ایک معاہدہ کیا کہ ہم اگلا الیکشن اتحاد میں لڑیں گے, اور اس معاہدے پہ دستخط سیکرٹری جنرل نے ایک نے بھی کیے, میں نے بھی کیے, اور ہم نے کہا ہم تیر کے نیچے الیکشن لڑیں گے. یہ پروویژن, یہ دفعات الیکشن ایکٹ میں موجود ہے. ایک سے زیادہ سیاسی جماعت مل کے الیکشن ایک انتخابی نشان کے نیچے الیکشن لڑ سکتی ہیں. اور اس لیے ہم نے چیئرمین بلاول نے بھی انتخابی جو عمل تھا, جو الیکشن لڑا, وہ تیر کے نشان پہ لڑا. پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا انتخابی نشان ذوالفقار علی بھٹو والی تلوار ہے جو ہم نے حاصل کر لی, لیکن ہم نے ایک معاہدہ کیا اور معاہدے کے نیچے ہم نے الیکشن تیر کے نیچے لڑا. ان کو عقل نہیں تھی, ان کو 2022 کے بعد ان کو سمجھ نہیں تھی عمران خان اس کی لیگل ٹیم کو کہ آپ بھی کوئی معاہدہ کر لیتے. بعد میں جو کبھی سنی اتحاد کونسل سے کرتے ہو, کبھی MWM سے کرتے ہو, تو جو شخص اپنی جماعت کے لیے انتخابی نشان حاصل نہیں کر سکا, وہ اس ملک کی ترقی کے لیے کیا اپنا کردار ادا کرے گا؟ اس سے بڑا نائل اور کون ہوگا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی جو حالات ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ تمام سیاسی قوتیں وہ مل بیٹھ کے ہمارے جو ملک میں جو معاشی صورتحال آج بن چکی ہے, معیشت بگڑ چکی ہے, اس کو ہم کیسے واپس لے کے آ سکتے ہیں؟ معیشت بگاڑی کس نے؟ معیشت بگاڑی جو تقریباً 69-70 سال میں جو ہم نے جتنا قرضہ IMF سے لیا, جتنی حکومتیں تھیں, جتنا قرضہ ہم نے لیا وہ بنتا تھا کوئی $25 بلین. 69-70 سالوں میں پاکستان کی تمام سیاسی حکومتوں نے یا غیر جمہوری حکومتوں نے بھی $25 بلین قرضہ لیا IMF سے, باقی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے. 3.5 سالوں میں عمران خان نے اس قرضے کو $45 ارب پہ لے کے چلا گیا. آج ہم حساب مانگتے ہیں نا, اس کی جماعت سے حساب مانگتے ہیں کہ اس $20 ارب جو آپ نے 3.5 سالوں میں لیا, قوم کو حساب تو دے دو, اس کو بتا دو کہاں خرچ کیا, کون سے منصوبے آپ نے شروع کیے, کہاں معیشت کی بہتری ہوئی. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں آج ملک کی معیشت کھڑی ہے, تمام پولیٹیکل فورسز کو بیٹھ کے اس ملک کو مسائل سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. مجھے پتہ ہے کہ مجھے شاید میڈیا والے سوال بھی کریں, پھر میں وہ بھی وضاحت کر دوں. بلا شبہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہم نے 13 فروری اور 14 فروری کو کی, اور میرا خیال ہے افریدی صاحب بھی موجود تھے اور میں بطور سیکرٹری جنرل اس کو کنڈکٹ کر رہا تھا. ہماری CEC نے فیصلہ کیا کہ 8 فروری کے نتائج کے مطابق کوئی سیاسی جماعت حکومت نہیں بنا سکتی. ایک سیاسی بحران نے جنم لے لیا تھا, تو ہماری CEC نے فیصلہ کیا کہ نئے انتخابات کے لیے ملک متحمل نہیں ہو سکتا. ان انتخابات کے نتیجے میں کوئی ایک سیاسی جماعت حکومت نہیں بنا سکتی. تو ہماری CEC نے فیصلہ کیا کہ ہم دعوت دیں ان سیاسی جماعتوں کو جن کی نمبر آف ووٹس نیشنل اسمبلی میں ہم سے زیادہ ہیں تو حکومت بنائیں. ہم نے PTI کو بھی کہا, ہم نے N کو بھی کہا کہ ہم امیدوار اب پرائم منسٹرشپ کے نہیں ہے کہ ہمارے نمبرز کم ہیں, آپ بنا لیں. نون تیار ہوگی. ہم نے کہا ہم حکومت کی وزارتیں نہیں لیں گے,
یہ میری CEC کا فیصلہ ہے، لیکن آپ کی حکومت سازی میں آپ سے تعاون کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، آپ کی حکومت کو گرنے نہیں دیں گے، آپ کو قانون سازی میں ہو، ہم اس پہ عمل درآمد کرانے میں، اس کو مؤثر کرنے میں آپ کا ساتھ دیں گے، حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ آج کل میڈیا پہ پھر ڈسکشن ہے کہ جی حکومت کا آپ حصہ بن رہے ہیں، تو میں آپ کارکنوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ فیصلہ فرد واحد کا نہیں، یہ جناب آصف علی زرداری کا فیصلہ نہیں، یہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا فیصلہ نہیں، یہ فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس کا فیصلہ ہے۔ اگر فیصلے میں کوئی تبدیلی ہوگی، اگر جیسے رجوع کیا، خبریں ہیں جناب پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب نے چیئرمین بلاول سے کہ آپ حکومت میں شامل ہوں، تو یہ مسئلہ پھر CEC میں آئے گا۔ یہ ہمارے یہ ممبران بیٹھے ہیں، یہ مجاز ہے فیصلہ کرنے کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہوگی، وزارتیں لے گی کہ نہیں لے گی۔ بہرحال یہ چند گزارشات تھی، بڑا شاندار اجتماع اس حوالے سے کہ جناب سید قمر عباس شہید کے حوالے سے اجتماع ہوا، ایک موقع فراہم کیا اس کی برسی نے، ہمیں کارکنوں سے مخاطب ہونے کا، کارکنوں کو موقع ملا ہمیں سننے کا، اور کچھ ہم نے وضاحت کی اپنی پالیسیز کے بارے میں کہ پاکستان کی پیپلز پارٹی کی مستقبل کی پالیسیز کیا ہوں گی۔ آئیڈیل حالات کبھی کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہوتے، ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آج باتیں پرائیویٹائزیشن کی بھی ہو رہی ہیں، جب بھٹو شہید نے اقتدار سنبھالا تو ساری دنیا میں اس وقت نیشنلائزیشن کا پروسیس ہو رہا، اس وقت شاہ صاحب جب آپ تھے اس وقت سوشلسٹ نظام کی بات تھی، اور بھٹو شہید نے اپنے ان 4 اصولوں میں یہی کہا تھا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے، یہی نعرہ تھا شاہ صاحب آپ کا۔ آج حالات مختلف ہیں، 50 سال بعد آج کی جو دنیا کے حالات ہیں اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ چیئرمین بلاول نے جو کہا کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ، ہم اس کو پریفرنس دیں گے کہ ملکی اداروں کو اس بنیاد پہ چلایا جائے۔ بلا شبہ جو ادارے خسارے میں ہیں ان کا خسارہ ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہم ان کو اب نہیں دے سکتے، لیکن ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اثاثوں کو ہم اونے پونے بیچنے بھی نہیں دیں گے۔ ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ اونے پونے بیچ جائے، ہم چاہیں گے کہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں جو بات ہے، پاکستان کی معیشت کی مفاد میں جو بات ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ اسی لیے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور وہ ادارے جو خسارے میں جا رہے ہیں ان کو ان خسارے سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے اہم بات تو آج ہمارا کسان پس رہا ہے، یہ وہ کیئر ٹیکرز کی بھی نااہلی، موجودہ حکومت آ گئی ان کی بھی نااہلی، 98 کروڑ ڈالر کی گندم انہوں نے بھی امپورٹ کر لی۔ مارچ کے مہینے میں گندم امپورٹ کر رہے ہو، 4.5 ملین ٹن، 45 لاکھ ٹن ان کے پاس سٹاک موجود تھا، 35 لاکھ ٹن انہوں نے اور منگوا لیا، اور ہماری بمپر کراپ تھی جو 3 کروڑ 5 لاکھ ٹن ہمیں ایکسپیکٹڈ ہماری پیداوار تھی۔ آج کسان پٹ رہا ہے، سندھ گورنمنٹ نے 4000 روپے قیمت رکھی سپورٹ پرائس، انہوں نے 3600 رکھی، پنجاب نے پھر بڑھا کے 3900 کری۔ آج کسان پس رہا ہے، سڑکوں پہ رول رہا ہے، کوئی خریدار نہیں مل رہا اس کو، اور پھر ایک وزیر کہتا ہے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ عوام آپ کو منتخب اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ان کے مسائل کا حل نکالیں، آپ کو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے کے لیے منتخب نہیں کرتے۔ ہم آپ کو ایوانوں میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ قوم کو جو مسائل درپیش ہے ان کا حل نکال کر دو قوم کو، یہ مت کہو کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے اسٹور کرنے کی، یہ مت کہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر اقتدار تمہیں ملا، عوام کے مفاد کے لیے اپنے اقتدار کو استعمال کرو، اگر عوام کے مفاد کی بات نہیں کر سکتے تو اقتدار سے علیحدہ ہو جاؤ، کسی اور کو دو تاکہ وہ عوام کے مفاد کی بات کر سکے، عوام کے مفاد کے لیے ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آج فارمر کو قیمت نہ ملی، اگلی فصل گندم کی فارمر کاشت نہیں کرے گا،
डॉलर आपके पास है कोई नहीं है, आप कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? हमारी एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, इसलिए हम समझते हैं कि इन तमाम फोर्सेस को बैठ के पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने की कोशिश करें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब अफगान। ये मैंने अफगानी साहब का जो सबसे पहला नाम लिया उसका भी रीज़न बता दूँ कारकुनों को। मेरे पार्टी के रूल्स जो है, मैं जब से सेक्रेटरी जनरल बना मैंने तमाम सूबाई सदूर को रूल्स भेजे थे। आप सूबाई सदूर रूल्स ना पढ़ें, ज़िले सदर जो है पीपल्स पार्टी के रूल्स ना पढ़ें, तो उसमें मेरी कोताही तो नहीं। अयूब शाह साहब, आप पुराने आदमी हैं ना, हर किसी फंक्शन में जो किसी डिस्ट्रिक्ट में होता है, ये बीबी का हुक्म, ये बीबी के बनाए हुए असूल है। चाहे वो चेयरमैन बिलावल हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो सेक्रेटरी जनरल हो, वहाँ पे चीफ गेस्ट प्रिजाइड हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट करेगा। ये हमारे रूल्स के हाथ करते हैं। जिस शहर में, जिस ज़िले में पीपल्स पार्टी का फंक्शन हो, उसकी सदारत उसका ज़िले सदर करता है या उसका शहरी सदर करता है, और स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ उस शहर का, उस ज़िले का जनरल सेक्रेटरी करता है। ये चंद वो बातें हैं जो हमने 50-55 साल गुजारे इस जमात में। हम चाहते हैं कि हम अपने कारकुनों को ये भी तो सिखाएं। मैं ये भी समझता हूँ कि हमारी तंजीमों का भी ये फ़र्ज़ बनता है, कम अज़ कम उनको भी तो वो पार्टी रूल्स तो पढ़ा दो कि पार्टी चलाई कैसे जाती है। बहुत मेहरबानी। मैं ताहिर अब्बास शाह साहब, अल्लाह आपके भाई को ज़रीक़े रहमत करे, उसके दर्जात बुलंद करे, आपके ख़ानदान को हिम्मत और हौसला दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो वाबस्तगी है, पीपल्स पार्टी उसको कदर की निगाह के देखती है। और मुझे याद है कि आपकी भाभी मेरे साथ सेनेट में रही, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को एहसास था बीबी की शहादत के बाद, कमर अब्बास की शहादत के बाद, कि उन्होंने आपके घर को पार्लियामान में नुमाइंदगी दी। बाकी कारकुनों से भी हमारा वादा है, हम किसी की मेहनत को, किसी की कुर्बानी को रायगान नहीं जाने देंगे। वक्त के साथ साथ जहाँ हम अकोमोडेट कर सके, हम अपने कारकुनों को अकोमोडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया।